السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم اس محفل میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا پہلا شعر ہے، پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، دے بتے میں کو دل و دست شنا موج شراب۔ اس میں جو لفظ آپ نے سنا ابھی بال کشا، اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنے کے لیے پر تولنا یا اڑنے کی تیاری کرنا، اور بتے میں کہتے ہیں شراب کی اس سراہی کو جس کی شکل بطخ کی سی ہوتی تھی۔ اس قسم کی سراہیاں عموماً اس وقت استعمال کرتے تھے جب شراب کی محفل کسی حوض یا کسی ندی کے کنارے منعقد کرتے تھے، آراستہ کرتے تھے۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو خیر ابھی ہم اس کی شرح بعد میں کرتے ہیں، اس لفظ کا مطلب ذرا آپ کو اور مزید واضح کر کے بتا دیں کہ ہوتا ایسا تھا کہ بطخ کی شکل کی سراہی بنی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس میں شراب بھر کر اس کو پانی میں چھوڑ دیتے تھے، اور وہ پانی میں تیرتی رہتی تھی، اور جس شرابی کے قریب پہنچتی تھی وہ وہاں سے اس کو اٹھا کر اپنے جام میں یا اپنے گلاس میں کچھ بھی ہوتا تھا یا پیالے میں شراب ڈالتا تھا، اور پھر اس کو پھر پانی میں چھوڑ دیتا تھا تاکہ کوئی دوسرا شرابی اس کو استعمال کر لے۔ دل و دست شنا کا مطلب ہے یعنی ہاتھ، یعنی قوت فیصلہ، حوصلہ۔ تیرنے کا دل اور ہاتھ یعنی حوصلہ اور قوت، یوں سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ پھر وقت آ گیا کہ موج شراب اڑنے کے لیے پر تولے، اور شراب کی بطخ نما سراہی جو ہے اس میں تیرنے کا حوصلہ اور قوت پیدا ہو۔ تو ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شراب کی سراہی کو تیرنے کا حوصلہ اور قوت دینے کا ذکر اس لیے کیا کہ شراب کی محفل ہے اور بطخ نما سراہیاں حوض میں تیر رہی ہیں، اور جس کے سامنے آتی ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو بس یہ شعر میں انہوں نے یہی کچھ کہا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ پوچھ مت وجہ سیاہ مستی ارباب چمن، سایہ طاق میں ہوتی ہے ہوا موج شراب۔ اس میں جو لفظ ہے طاق کا مطلب ہوتا ہے انگور کی بیل۔ انگور کو بھی کہتے ہیں طاق، انگور کی بیل کو بھی کہتے ہیں۔ اور ارباب چمن کا مطلب ہے چمن کے لوگ، یعنی چمن والے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ نہ پوچھئے کہ چمن والوں میں انتہائی مستی کس وجہ سے پیدا ہو گئی۔ حالت یہ ہے کہ انگور کی ہوا جو ہے وہ انگور کی بیل کے سائے میں پہنچتی ہے تو شراب کی لہر بن جاتی ہے۔ اب سیاہ مستی اس لیے کہا کہ برسات میں درختوں کے پتے اتنے سبز ہو جاتے ہیں کہ ان کی سبزی میں ہلکی سی سیاہی آ جاتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو مرزا نے یہ کیفیت دیکھی اور ساتھ ہی برسات کی ہوا میں ان کے جھومنے پر نظر پڑی، تو ادھر آسمان پر سیاہ گھٹائیں دکھائی دیں، تو یہ خیال پیدا ہوا کہ باغ میں جو چھوٹے بڑے درخت ہیں اور پودے ہیں ان پر انتہائی مستی چھائی ہوئی ہے، اور اس مستی کا اثر یہ ہے کہ انگور سے شراب بننے اور ہونٹوں تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ہوا انگور کی بیل کے نیچے پہنچتے ہی موج شراب بن جاتی ہے۔ تو جب یہ حالت ہو تو ہوا سے ارباب چمن یعنی چمن والوں کی سیاہ مستی کا سبب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ہوا انگور کی بیل کے نیچے سے گزرتی ہے اور موج شراب بن کر تمام درختوں اور پودوں کو مدہوش کر دیتی ہے۔ شاید ہمارے بہت سارے سننے والے، بہت سارے تو نہیں، یقیناً کچھ ایسے ہوں گے کہ انہیں یہ علم نہ ہو کہ شراب جو ہے وہ انگور سے بنائی جاتی ہے۔ تو غالب نے اس خیال کو ایسے استعمال کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو ہوا اس کی بیل کے نیچے سے گزر کے آتی ہے اس میں بھی شراب کا اثر ہوتا ہے۔ شعر دیکھیے، جو ہوا غرقہ میں
بخت رسا رکھتا ہے، سر سے گزرے پہ بھی ہے بال ہما موج شراب۔ غرقہ میں کا مطلب ہے شراب میں ڈوبا ہوا، یعنی مدہوش، جس کو اپنا کوئی ہوش نہ ہو۔ اور بخت رسا کہتے ہیں کسی کی بہت زیادہ خوش نصیبی کو۔ اور بال ہما کا مطلب ہے ہما کا پر۔ مشہور ہے کہ ہما ایک پرندہ ہوتا ہے جس کا سایہ کسی کے سر پہ پڑ جائے۔ بخت رسا کا مطلب ہوتا ہے جس کا اقبال بلند ہو، جو بہت خوش نصیب ہو۔ اور بال ہما کا مطلب ہے ہما کا پر۔ ہما اصل میں ایک فرضی پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا سایہ کسی پہ پڑ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں حقیقتاً تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مشہور یہی ہے تو غالب نے اس کو اپنے شعر میں استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب کچھ یہ ہے کہ جو شخص شراب میں غرق ہو گیا، یعنی پی پی کر اسے کچھ ہوش نہ رہا، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ کہتے ہیں کہ شراب کی لہر ایسی عجیب چیز ہے کہ اگر سر کے اوپر سے گزر جائے تو کہنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ کوئی ہما جو پرندہ ہے وہ کسی کے سر کے اوپر سے اپنا سایہ ڈالتے ہوئے گزر گیا اور وہ بہت خوش نصیب ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ بن گیا۔ میں غرق ہونے کی مناسبت سے موج شراب کا سر سے گزرنا لے کر آئے۔ اب کوئی شخص پانی میں ڈوب جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور پانی سر سے گزر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈوب گیا۔ لیکن مرزا غالب کہتے ہیں کہ جی شراب کا اثر بالکل الٹا ہوتا ہے، یعنی اگر اس میں ڈوب جائے تو خوش نصیب ہے، اور شراب سر سے گزر جائے تو سمجھنا چاہیے کہ بال ہما کا، یعنی ہما کے پرندے کا سایہ سر پر پڑا ہے اور اب یہ بادشاہ بن جائے گا۔ بہرحال غالب کا اپنا خیال ہے۔ شعر ہے کہ ہے یہ برسات وہ موسم کہ عجب کیا ہے اگر موج ہستی کو کرے فیض ہوا موج شراب۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ تو ہیں نہیں، تو اب اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ برسات کا موسم اتنا خوشگوار ہوتا ہے اور اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ اگر ہوا کے جو ہوا کا فیض ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس سے زندگی کی موج یعنی زندگی شراب کی لہر بن جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہنا وہی چاہتے ہیں کہ برسات نے ہوا میں ایک خاص کیفیت اور ایک خاص نشہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ نشہ ہر شے پر اثر ڈال رہا ہے، لہٰذا زندگی کی لہر شراب کی لہر بن جائے تو تعجب کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ شعر دیکھی کہ چار موج اٹھتی ہے طوفان طرف سے ہر سو، موج گل، موج شفق، موج صبا، موج شراب۔ اب اس میں جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر کہ یہ کون کون سی چار موجیں یعنی ہر طرف اٹھتی ہیں طوفان طرف سے، یعنی خوشی کا ایک طوفان ہے اس کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ ہر طرف مسرت اور شادمانی کا طوفان ہے، اور اس میں چار موجیں جو ہیں وہ بطور خاص بہت ہی بلند ہیں۔ موج گل یعنی بلا شبہ پھولوں کی موج، موج شفق تو کہتی یہ ہے کہ بھئی برسات میں بارش کے بعد سب آپ جانتے ہیں گرد و غبار دھل کر صاف ہو جاتی ہے، فضا بالکل صاف پاک ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ کو شفق دکھائی دے رہی ہوتی تو وہ زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے کیونکہ بیچ میں گرد و غبار نہیں ہوتا۔ اور موج صبا تیسری موج صبا ہے جو موسم کی، یعنی برسات ظاہر ہے کہ گرمیوں میں ہوتا ہے تو موسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے فضا جو ہے بہت خوشگوار ہو جاتی ہے، تو اس کی بات کی ہے۔ اور چوتھی موج ہے یعنی موج شراب، تو اس کے تو معنی کرنے کی ضرورت نہیں،
تو ہر طرف کہتے ہیں کہ خوشی کا طوفان امڈا ہوا ہے، اور یہی 4 موجیں اس کے خاص اجزاء ہیں۔ شعر ہے کہ جس قدر روح نباتی ہے جگر تشنہ ناز، دیہ تسکین بدم آب بقا موج شراب۔ روح نباتی کا مطلب ہے وہ طاقت جس سے کہ تمام پودے اور گھاس پھوس اور پتے یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں روح نباتی، اور یہی ان کو بڑا کرتی ہے۔ اور جگر تشنہ ناز کا مطلب ہے، لفظی معنی تو اس کی یہ ہے کہ وہ چیز جس کا جگر ناز کا پیاسا ہو، یعنی لہلہانے کے لیے جو بےتابی اور بے قراری ہوتی ہے اس کے لیے کہا ہے۔ اور دم آب بقا یعنی آب حیات کا گھونٹ۔ اب آب حیات تو آپ جانتے ہیں، بقا کہتے ہیں باقی رہ جانے کو، تو انہوں نے آب بقا کہا ہے کہ بھائی یہ ایک ایسا پانی ہے کہ جس کو پی کر آدمی کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو آب حیات کے پیچھے جو کہانی ہے وہ تو آپ کے علم میں ہوگی کہ کیسے اس چشمے سے جس نے پانی پی لیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، یا موت نہیں آتی ہے تو ابھی تک تو کوئی یعنی اس سے کہانیوں میں ہی یہ باتیں، ابھی تک اس کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں جا سکتا کہ کچھ ایسا ہے بھی یا کچھ ایسا ہوا ہے کبھی، لیکن شاعر اس کو کافی استعمال کرتے ہیں آب بقا یا آب حیات کہہ کے، تو بس ان کی مراد اسی سے ہے۔ شعر کا مطلب کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ جو نباتات ہیں یعنی پھول ہیں، پتیاں ہیں، گھاس ہے، اس میں جو بڑھنے کی جو طاقت ہے وہ اس لیے بےتاب ہے کہ جلد سے جلد بڑھے اور لہلہانے لگے، اور موج شراب اس کی بے قراری دور کرنے کی غرض سے آب حیات کے گھونٹ پلا پلا کے تسکین اور اطمینان کا سامان اس کو بہم پہنچا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روح نباتی لہلہانے اور اٹکیلیاں کرنے کے لیے جس قدر مضطرب ہے، موج شراب اسے آب بقا پلا پلا کر تسکین دے رہی ہے، یعنی مست کر رہی ہے۔ گویا شاعر کے نزدیک ایک طرف حسن میں آب و تاب پیدا کرنے کا سبب ہے، وجہ ہے، موجب ہے، تو دوسری طرف یہ برسات کے موسم کا لازمہ ہے۔ یعنی برسات آپ جانتے ہیں جب برسات ہوتی ہے تو اس کے بعد ہر طرف گھاس پھوس ہو جاتا ہے اور درختوں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ سبز ہو جاتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، تو بس انہوں نے اسی کو اس میں استعمال کیا ہے۔ اس کا شعر ہے کہ بس کے دوڑے ہے رگے طاق میں خوں ہو کر، شہ پرے رنگ سے ہے بال کشا موج شراب۔ اب اس کے ہم آپ کو طاق کا مطلب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کیا ہے، بال کشا کا مطلب بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شراب کی موج انگور کی بیل کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی، اور اس نے اس سے شہ پر لے لیا، یعنی اس نے پر لے لیے ہیں اور اڑنے کے لیے پر تول لیے ہیں۔ آئیے شعر دیکھتے ہیں کہ موجہ گل سے چراغاں ہے گزرگاہ خیال، ہے تصور میں زبس جلوہ نما موج شراب۔ موجہ گل کا مطلب ہے پھولوں کی کثرت، پھولوں کا جوش میں ہونا۔ جوش میں ہونے سے مطلب یہ کہ بہت زیادہ پھول، ان کو انہوں نے کہا ہے اس شعر میں موجہ گل۔ شعر کا مطلب کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تصور میں شراب کی موج اس کثرت سے جلوے دکھا رہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے دور دور تک پھولوں کا جوش ہے، اور ہر طرف پھولوں ہی کے تختے کھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور پھر پھولوں کے جلوے نے خیال کی جو گزرگاہ ہے اس میں چراغاں کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ مطلب یہ کہ جب یہ جلوے ہم نے دیکھے ہیں شراب پی کے، تو ہمارے خیالات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے آ رہے ہیں ہمیں، اور بہت
تیزی سے اور بہت عمدہ خیالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کی معنی اور اس کا کچھ مطلب۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملیں گے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔